زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ ذالک الکتاب، ذالکہ جو آتا ہے وہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے دور، ہذا جو آتا ہے وہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے قریب۔ اصل جو اشارہ ہے وہ ہے ذا، خالی ذا اشارہ کے لیے آتا ہے، قریب اشارے کے لیے ذا۔ وہ ہاں تو لگی ہوئی تنبیہ کے لیے، دیکھو ذرا یہیں دیکھو، ہاں، ورنہ ہے اصل کتنا ذا۔ یہ میں تھوڑا سا گرامر آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ سننے والے اور بھی اہل علم بھی ہوتے ہیں۔ ذا اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، یہ چیز۔ اب اگر اس میں لگا دیں ذا کا، تو یہ تھوڑا سا دور، متوسط درجے کی دوری کو ذا کا کہتے ہیں۔ اب اتنا قریب نہیں رہا، اب تھوڑا سا دور۔ لیکن اگر کہتے ہیں ذالکا، تو اشارہ بعید ہوگا، دور اشارہ۔ تو یہاں آیا ذالکا آیا ہے، ذا بھی نہیں ہے جو ہذا کے معنی میں ہوتا ہے، ذاکا بھی نہیں ہے، اشارہ متوسط بھی نہیں، بعید متوسط درجے کی دوری بھی نہیں، بلکہ ذالکا دور جو چیز ہو اسے اشارہ کرتے ہیں وہ ہے۔ تو کتاب کے لیے اشارہ کیا دور، یعنی اپنی عظمت اور جو کتاب کی عظمت ہے اور اس کی فصاحت اور بلاغت اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس تک کوئی اور کتاب پہنچ ہی نہیں سکتی، اس لیے یہاں اشارہ لائے۔ حالانکہ کتاب سامنے موجود ہے، لیکن اشارہ کون سا کیا جا رہا ہے؟ دور والا، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں اور اپنی عظمت میں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی کتاب، اس سے اونچائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، فصاحت اور بلاغت اور بلندی میں اور عظمت میں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کتاب سامنے ہونے کے باوجود اشارہ کون سا لایا جا رہا ہے؟ دور والا۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی طرح قرآن کی فصاحت، یہ بھی بلاغت ہے، ایک لفظ میں کتنے زبردست معنی بیان کر دیے گئے ذالکہ لا کر۔ حالانکہ کہنا چاہیے ھذا الکتاب، یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کی شان یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات ہو گئی نا؟ کہنا چاہیے یہ جو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ اس کی شان یہ ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے جو اور کتابوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اول سے لے کر آخر تک کسی بھی بات میں ذرہ برابر کسی شک کی، کسی شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے، یہی کہنا تھا۔ اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے ھذا الکتاب، لیکن کیا لائے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب
جس کو تم بار بار مانگتے ہو سورہ فاتحہ میں، کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، تو اللہ نے کہا یہ ہے پھر وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ عظیم الشان کتاب۔ ویسے ذالک کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ یہ ہے وہ عظیم الشان کتاب جس کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اور اس کو ذرا اور بھی اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے کئی آدمی ہوں آپس میں بات کر رہے ہوں، کوئی آدمی بعض مرتبہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ فوراً سارے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو بات تو یہ ہے، یہ جو فلاں صاحب نے کی نا بات یہ ہے، حالانکہ اور سب لوگ بھی تو بات کر رہے تھے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتابوں کی دنیا میں کتاب تو یہ ہے، کتابوں کے جہان میں کتاب کہلانے کے لائق کامل کتاب، اور کتاب میں الف لام کمال کا کہہ لیجئے، کامل کتاب، مکمل کتاب یہ ہے، مکمل ضابطۂ حیات جو اللہ نے بیان کیا، یہ ہے کتاب۔ اس کی کیا شان ہے بھائی؟ ہاں اس کی شان یہ ہے، یہ خاص بات اس میں یہ ہے جو اور کتابوں میں نہیں ہے، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، لوگوں نے اس میں بھی تحریف کر دیا، لیکن اس میں بہت کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل کی جا سکتی ہے، یہ ہے اشارہ۔ اور کتابوں میں اللہ کا کوئی وعدہ تھوڑی تھا، وعدہ صرف اس کتاب کے ساتھ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر یعنی اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت انسانوں پر نہیں رکھا کہ جاؤ پڑھو اور حفاظت بھی کرنا، اور کتابوں کے ساتھ یہ وعدہ اللہ کا نہیں تھا، اسی لیے لوگوں نے کیا کر دیا، اس میں تحریف بھی کر دی، عدل بدل کر دیا، الفاظ ادھر سے ادھر کر دیے۔ ذالک الکتاب، کیا ہے اس کتاب کی خصوصیت جو بتایا گیا؟ یہ ہے وہ عظیم الشان کتاب، اور کتابوں کے جہان میں کتاب کہلانے کے لائق اگر کوئی کتاب ہے تو یہ کتاب ہے۔ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا ریب فیہ، یہ واحد کتاب ہے جس کی کسی بھی بات میں ذرہ بھر کوئی کمزوری ہی نہیں ہے، کمزوری ہوتی ہے تو شک ہو جاتا ہے، احادیث میں قدم رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے مسئلے آ جائیں گے، اور اتفاق ہے سارے محدثین کا کہ حدیثیں موضوع بھی ہوتی ہیں، حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں، موضل بھی ہوتی ہیں، مرسل بھی ہوتی ہیں، یہ سب تقسیم کی ہے ضعیف کی، کوئی موضل ہے کوئی مرسل ہے، اس طرح کی تقسیمات ہیں، کوئی زیادہ کمزور ہے کوئی کچھ کمزور، کم کمزور ہے، یہ ساری تقسیمات ہیں۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے، واحد کتاب کہ لا ریب فیہ، جس کی کسی بھی بات میں از اول تا آخر، الحمدللہ سے لے کر ناس تک، کسی بھی بات میں ذرہ بھر کمزوری نہیں، کمزوری نہیں ہے تو شک نہیں، لا ریب فیہ، اس کی کسی بھی بات میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی نماز میں جو سورت پڑھی گئی اس میں بھی یہ مضمون بیان ہوا، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب تنزیل ہے، بہت ہی اہتمام سے نازل کی گئی ہے۔ نزلہ کے معنی نازل کرنا، تنزیل کے معنی اہتمام سے نازل کرنا۔ عربی میں ذرا اگر کچھ ایک حرف بڑھا دیا گیا تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اگر تا لگا دی گئی تنزیل میں تو اس کے معنی ہو گئے اہتمام سے اتارا گیا، زبردست پہرے لگائے گئے تھے جب یہ کتاب اتر رہی تھی۔ سورہ جن کے اندر پوری تفصیل اس کے اہتمام کی ہم لوگوں نے سن ہی لیا ہے۔ تنزیل، بہت ہی اہتمام سے اس کا نزول کیا گیا۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ وہاں کیا کہا گیا؟ وہاں اور ایک مضمون بڑھایا گیا، یہاں تو ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہاں کیا کہا گیا؟ اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب رب العالمین ہی کی طرف سے، یہ کتاب کس کی طرف سے آئی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ ہم یقولون افترا، آگے بھی دیکھ لیجئے، چونکہ
مضمون سب بہت عام ہے، آگے بھی ام یقولون افترا، کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ نے بنایا ہے اس کو، یہ کہہ رہے ہیں لوگ ام یقولون افترا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ کتاب برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، پوری کتاب۔ پوری کتاب کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ بل هو الحق من ربک، کس لیے اتارا ہے؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، یہ کتاب اس لیے اتارا ہے، پارہ 21 میں سورہ سجدہ جو ابھی نماز میں پڑھی جا رہی تھی، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، لتنذر قوما، ایسی قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ جس میں آپ سے پہلے کوئی نذیر آیا ہی نہیں تھا۔ عربوں میں کوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث نہیں کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، بیچ میں 2-3 ہزار سال کا فاصلہ، 2-3 ہزار سال کا فاصلہ، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ آخر میں کون آئے اس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے یہ کتاب، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑ لیا ہے آپ نے، نہیں نہیں نہیں، بل هو الحق، بلکہ یہ کتاب برحق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ انذار کریں، ڈرائیں، ہوشیار کریں اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جس آپ سے پہلے جس میں کوئی نذیر آیا ہی نہیں، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کوئی ہوشیار کرنے والا عربوں کے اندر آیا ہی نہیں، قریش میں خاص طور سے سب سے پہلے آپ ان کو ڈرائیں۔ پھر اس کے بعد نذیرا للعالمین، خالی انہی کے ڈرانے کے لیے نہیں آئی ہے کتاب، بلکہ نذیرا للعالمین، این تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ بابرکت کتاب الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، اس لیے اتارا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ پورے عالم کے انسانوں کو ہوشیار کر دے۔ تو اس لیے اتارا ہے من قبلک لعلہم یہتدون، ہوشیار کر دیں تاکہ وہ سب ہدایت پا جائیں، اس کے ذریعے ہوشیار کر دیں تاکہ سارے لوگ جو اولین مخاطب ہیں وہ کیا پا جائیں بھائی؟ لعلہم یہتدون، ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر شک ہے تمہیں تو ٹھیک ہے، آ جاؤ میدان میں، ذرا دیکھیے ایک ورق صرف پلٹیے، دیکھیے وَإِن كُنتُمْ، اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت نمبر ہے 23 سورہ بقرہ ہی کی، صرف ورق پلٹیں پہلے پارے میں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہے، چاہے زبان سے کہو شک ہے، چاہے عمل سے بتاؤ کہ ہاں ہمیں شک ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے قرآن پہ، شک ہے تمہیں، تو پھر آؤ مقابلہ کرو، پھر تم لاؤ ایسی کتاب۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں ہے شک، ریب ہے، اللہ نے شروع میں کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ، لیکن تم مانتے نہیں ہو اس کو، کہتے ہو نہیں ہے، شک ہے، کچھ ہے اس۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں ریب نظر آتا ہے، کچھ شک نظر آتا ہے، کچھ شبہ نظر آتا ہے، مما نزلنا، اس کتاب میں جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا ہے، اس میں تمہیں شک نظر آتا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ، لیکن تمہیں ہے شک، تو ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے مثل خالی ایک صورت لے آؤ، زیادہ نہیں، کتنا بھائی؟ ایک صورت لے آؤ، زیادہ نہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی جیسی ایک صورت لے آؤ، چھوٹی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی، 3 آیتوں کی، ایک لائن کی صورت ہے، سب چھوٹی صورت ہے، سورہ کوثر، ایک صورت لے آؤ خالی۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو اس زبان والے ہیں، عربوں سے کہا جا رہا ہے، ہم سے اور آپ سے نہیں، ہم اور آپ کیا لگ سکتے ہیں، ہماری زبان بھی نہیں ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور
اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، اس کو محمد نے گھڑا ہے بیٹھ کر۔ یہی کہتے تھے نا کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، گھڑ کر کے صبح کیا بتاتے ہیں کہ یہ جی اللہ کا کلام آ گیا، سنو۔ حالانکہ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی گھڑتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی گھڑ لاؤ، تم تو ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو، وہ تو پڑھے لکھے تھے بھی نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو بھی مدد کے لیے جمع کر سکتے ہو سب کو جمع کر، جتنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی ملا لو کہ وہ تو نہیں آئیں گے، ان پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن بالفرض انہیں بھی ملا لو گے تو وہ بھی نہیں لا سکتے۔ دوسری جگہ ہے یہ مضمون 11ویں پارے میں، فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بنا دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہی نہیں ہے، پیغمبر وقت بھی بنا نہیں سکتا اس کو بھی چیلنج اس کو نہیں ہے، چیلنج دوسروں کو ہے۔ من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا، اور اگر نہ کر سکو یعنی نہ لا سکو، ایک صورت بھی تم سے نہ ہو سکے، اور سن لو فیصلہ بھی، اللہ نے کا فیصلہ بھی فوراً سنا دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم لا نہیں سکتے ہو، اللہ نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ اس جیسی ایک صورت بھی تم لا نہیں سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ٹھیک ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس کتاب کو مان کر، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنے آپ کو پھر اس آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن کون ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون بننے والا ہے جہنم کی آگ کا، انسان اور پتھر۔ فاتقوا النار التي، جو اصلاً تو تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی، مومنوں کے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے نہیں، انکار کرنے والوں کے لیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو ہماری آیتوں کا کفر کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہی اصحاب النار ہوں گے، اہل جہنم وہی ہوں گے۔ یہاں تو بھائی ایک صورت کا چیلنج ہے، سب سے ہلکا چیلنج یہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا پورے قرآن کا، اور یہ چیلنج ہے سورۃ الاسراء پارہ 15 میں، سورہ نمبر 17 میں، آیت نمبر 88 ہے۔ فرمایا قل، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑا ہے، آپ ان سے کہیے لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یہاں کہا تھا نا اللہ کے علاوہ سب کو جمع کر لو، تو وہ کس کو جمع کرنا ہے؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن، الانس میں الف لام استغراق کا ہے، جتنے بھی انسان ہیں سب، جی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، پیغمبر ہو، غیر پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، قل لئن اجتمعت الانس، تمام انسانوں کو جمع کر لو، والجن، اور تمام جناتوں کو بھی جمع کر لو اگر تمہارے بس میں، ان استطاعتم ایک جگہ، اگر تمہارے طاقت میں ہے یہ بات تو سب کو جمع کر لو۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، کس کے لیے جمع کرنا ہے؟ اس جیسا وہ قرآن لا لے، سب مل کر پورے انسان مل جاؤ اور تمام جناتوں کو ملا لو اور اس جیسا قرآن لے آؤ، پورے قرآن۔ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اللہ نے فوراً فیصلہ بھی سنا دیا، نہیں لا سکتے ہیں، انسان و جنات مل کر نہیں لا سکتے ہیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، نہیں لا سکتے۔ یہ تو پورے قرآن کا چیلنج تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس، سورہ ہود، بلکہ سورہ ہود، سورہ نمبر 11 پارہ نمبر 12 آیت نمبر 13، بہت ترتیب سے ہے۔ سورہ ہود سورہ 11 پارہ 12 اور سورہ آیت نمبر 13، 11 12 13، سورہ نمبر 11 پارہ نمبر 12 آیت نمبر 13، اس میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑا ہے، اے محمد یہ الزام لگاتے ہیں آپ پر کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، خود ہی بنا لیا، یہ کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے،
اگر آپ نے بنا لیا ہے تو یہ تو اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، فصیح و بلیغ لوگ ہیں، ایسے ایسے اشعار کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب لوگوں سے نہیں بن پاتا۔ تو ٹھیک ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ٹھیک ہے یہ بھی گھڑ کر لا دے 10 صورتیں۔ عشر مانے قل فأتوا بعشر سور، 10 صورت گھڑ کر لائے۔ اگر آپ گھڑ سکتے ہیں تو یہ بھی وہی لفظ لائے، یہ بھی گھڑ لے، مفتریات۔ اور اس کے لیے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنا ان کے اندر طاقت ہو مخلوق جمع کرنے کے سب کو جمع کر لے۔ وہاں وضاحت کر دیا تمام انسانوں کو جناتوں کو، یہاں کہا جتنی طاقت ہو جمع کرنے، جتنا انسان جنات اور جس کو بھی، ان کنتم صادقین، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ نے گھڑا ہے، یہ آپ کا کلام ہے، تو یہ بھی لائیں۔ اور فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہی ہے بھائی اس کے بعد، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اور اگر یہ جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ پھر اللہ ہی کا کلام ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر جواب نہ آئے، یعنی اس چیلنج کا جواب نہ آئے، 10 صورت بھی نہ لا سکے، تو کیا سمجھ لو پھر اس کے بعد یہ کلام کس کا ہے؟ پھر تو اللہ ہی کا ثابت ہو گیا نا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، تو اچھی طرح یہ بات پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ نازل کیا گیا اللہ کے علم سے، یہ اللہ کا علم ہے پورا۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، سچ بتانے والی کتاب ہے۔ جب یہ وقت پر نازل ہو گئی تو گویا ان کتابوں کی بھی کیا ہو گئی بھائی؟ تصدیق ہو گئی، جو اس میں تھی کہ قرآن ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا۔ جب وقت پر آ گئی یہ کتاب تو اس کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اگر وقت پر نہ آتی یہ کتاب تو اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تصدیق کرنے والی ہے اپنے پہلے کی کتابوں کی۔ وتفصیل الکتاب، اور تمام آسمانی جو دوسری کتابیں ہیں اس کی تفصیل بیان کرتی ہے یہ کتاب۔ تمام جو دوسری کتابوں میں کیا تھا آپ تو نہیں جانتے، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے، تو اس کی پوری تفصیل اللہ نے اس قرآن میں کی ہے۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جھٹلاتے ہی رہتے ہیں۔ کیوں جھٹلاتے ہیں جانتے ہیں؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، اس وجہ سے لوگ جھٹلاتے ہیں کہ یہاں تک اصل میں پہنچ ہی نہیں سکتے، اسی لیے جھٹلا دیتے ہیں۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے جاہل ہوتے ہیں۔ قرآن سے دشمنی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کو سننا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ جانتے ہی نہیں اس میں ہے کیا، اسی لیے دشمنی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے تو جھٹلایا اس چیز کو، اور اس سبب سے جھٹلایا کہ ان کے علم نے اس کا اصل میں احاطہ نہیں کیا۔ اگر کچھ جانتے اس کے بارے میں تو کبھی نہ جھٹلاتے، بلکہ سب سے بڑھ کر اس کو عزیز رکھتے۔ جتنا جس کو علم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی دلچسپی دیکھی بڑھتی جاتی، اور جتنا اس سے جاہل ہوتا ہے اتنا اس سے دوری بنائے ہوئے ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، اصل میں اس کے معنی اور مطالب لوگوں کے سامنے آئے ہی نہیں، اسی لیے جھٹلاتے رہتے۔ اس کے معنی اور مطالب اگر آتے رہیں، لوگ بتاتے ہوتے، تو کبھی اس کے دشمن لوگ نہ ہوتے، بلکہ سب سے بڑھ کر اس کو عزیز رکھتے اس کتاب کو، اس لیے کہ اس سے بہتر تو کوئی کتاب ہی نہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے حسین ترین کتاب اتاری، خود اللہ تعریف کر رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ لیکن لوگوں کی دوریاں کیوں ہیں؟ عدم علم کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، اس کے معنی اور مطلب سے جاہل ہونے کی وجہ سے اس سے دوری ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے کیا بھائی؟ ہدن، یہ کیا ہے؟ ہدن۔ اب یہ ہدن سے، یہ سورہ فاتحہ بھائی دعا ہے، اب یہ ہدن سے لے کر ناس تک جواب دعا ہے۔ ہماری دعا کا کیا ہے؟ یہ پورا جواب ہے۔ اب ہماری دعا کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ پہلے کتاب کا تعارف آ گیا،
کہ کتاب اس شان کی دے رہا ہوں کہ جس میں ذرہ بھر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے یقین چاہیے، شک نہیں۔ اگر شک ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ یقین۔ اس لیے سب سے پہلے کتاب کا تعارف آیا۔ کتاب کا تعارف کیا آیا؟ کتاب کا تعارف بھی عجیب و غریب آیا، لا ریب فیہ۔ ذرہ بھر بھی اس کتاب میں جو پڑھنے چل رہے ہو، ذرہ بھر بھی کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے۔ ان پر نازل ضرور ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس کو بنایا نہیں ہے، وہ بنا بھی نہیں سکتے۔ اس جیسی کتاب وہ لا بھی نہیں سکتے، کوئی نہیں لا سکتا، تمام انسان و جنات مل کر اس کو نہیں لا سکتے۔ یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کتاب کیا ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ مانے عاجز کرنے والی چیز، سب کو عاجز کر دیا ہے۔ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا ہے اور نہ کر سکیں گے قیامت تک۔ ہدن، یہ ہدایت ہے۔ ہدن ایک لفظ سمجھ لیں، باقیہ انشاءاللہ ہم شرح کل کریں گے۔ ہدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلتے چلتے سڑک پر آپ دیکھیں گے کہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بورڈ کیا ہیں بھائی جانتے ہیں؟ وہ ہدن ہے۔ یہ ہدن سمجھا رہا ہوں، یہ ہدا ہے، الہدا، ہدایات دی جا رہی ہے۔ وہاں آپ کو کہاں جانا ہے دیکھ لیجئے، آپ کو اگر فلاں جگہ جانا ہے تو یہ روڈ جائے گا، آپ کو دوسری جگہ جانا ہے تو یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے ہدن۔ تو یہ پورا قرآن مسافرین آخرت کے لیے ہدن ہے۔ جو آخرت کا سفر کر رہا ہو، کرنا چاہتا ہو اور منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہو، جو اس نے مانگا ہے سورہ فاتحہ میں کیا مانگا تھا؟ اے اللہ ہمیں جنت کا راستہ دکھا بھی دیجئے اور اس پر چلا بھی دیجئے اور ہمیں پھر منزل مقصود تک آپ پہنچا بھی دیجئے۔ تو اللہ نے کہا لو ہدن، آپ نے مانگا تھا اور بار بار مانگا تھا نا، اب ہم نے یہ ہدن، ہدایت لگا دی ہے، ہدایت نامہ۔ اب اسے پڑھو، دیکھو، منزل کو، راستہ کو سمجھو بھی، راستے پر چلو بھی، اور چلو گے تو منزل مقصود تک پہنچ بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب ہدن کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔